الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ابھی سورہ نحل کی میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت جس میں اللہ جل شانہ نے دعوت و تبلیغ کے کچھ اصول اور آداب کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا۔ قرآن میں اس کو کہیں دعوت الی اللہ کہا ہے، کبھی اس کو دعوت الی الخیر کہا، کبھی اللہ جل شانہ نے اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا، کبھی اللہ نے اس کو دعوت الی سبیل اللہ کہا۔ لیکن ان تمام الفاظ کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کو یہ بتانا کہ اللہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان کو اپناؤ گے تو اللہ خوش ہو کر تمہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں چین اور سکون نصیب فرمائیں گے، اور اللہ جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں اگر اس کو اپناؤ گے تو نہ یہاں چین ملے گا نہ وہاں چین ملے گا۔ تمام نبیوں نے یہ کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی انبیاء کا تذکرہ آتا ہے سب جگہ یہی ہے کہ وہ بھلائی کا پرچار کرتے تھے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے، صداقت اور سچائی کو بیان کرتے تھے، دھوکہ دہی اور فریب سے منع کیا کرتے تھے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے 3 لفظ استعمال کیا ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ بعض مفسرین کہتے ہیں چونکہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اہل فہم ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو عام انسان ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں شکوک اور شبہات ہوتے ہیں یا عناد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے، تو ان کو اگر سیدھے سادھے الفاظ میں اللہ کی طرف بلایا جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے جب کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے بہت سے معانی ہیں، قرآن کریم کو پڑھیے تو بہت سے معانی آتے ہیں، کہیں سنت ہے، کہیں دلائل ہیں، کہیں دانش مندی اور عقل مندی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حکمت ہے، اور اس کا مطلب ہے دلائل کی بنیاد پر، براہین کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں جو اہل علم ہیں ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، اور جو لوگ عام لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ نے کہا والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت، ایسے انداز سے کہ ان کو برا نہ لگے، ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ میرے خیر خواہ نہیں ہیں، میرے مخلص نہیں ہیں۔ آپ ان پر طعن و تشنیع مت کیجیے، ان کی تحقیر اور تذلیل مت کیجیے، بلکہ ان کو بہترین الفاظ میں، بہترین انداز میں اللہ کی طرف بلائیے۔ قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم من یا ایھا الناس قد جاءکم من ربکم، آگے ہے موعظۃ حسنہ کہ الموعظۃ من ربکم،
کہ اللہ کی طرف سے جو موعظت اور جو نصیحت آئی ہے وہ سب سے بہترین نصیحت۔ ایک عام انسان اگر کوئی بات اچھے انداز میں کہے تو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آئی ہو، کوئی موعظت حسنہ آیا ہو، تو یقینی طور پر اس کے اندر تو تاثیر اور زیادہ ہوتی۔ اسی لیے خود اللہ نے اپنے نبی سے کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجیے، لیکن کن کو نصیحت فائدہ دے گی؟ جو لوگ اللہ کی وعیدوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کی مخالفت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ جب آپ ڈرائیں گے تو یقینی طور پر وہ لوگ ڈر جائیں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو دلوں میں شکوک اور شبہات ہے، یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، اور جب کوئی بات دین کی کہی جاتی ہے تو اس میں کیڑے نکالتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ بحث و مباحثہ کرنے پر آ جائیں، شکوک و شبہات وہ پیش کریں، تو ان کے سامنے بھی جو ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بحث و مباحثہ کرو لیکن وہ بھی بہترین طریقے پر، اس میں ہاتھا پائی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، دلائل کی بنیاد پر اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اتنا جانتا تھا دین، میں نے تم کو پہنچا دیا ہے، اب تمہارا کام ہے مانو یا نہ مانو۔ تو اللہ نے گویا 3 طریقے بتائے، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصل میں دعوت و تبلیغ کا 2 ہی ادب ہے، ایک ہے حکمت اور ایک ہے موعظہ حسنہ۔ تیسری چیز جس کو قرآن نے مجادلہ کہا ہے وہ ادب میں داخل نہیں ہے، وہ شرائط میں داخل نہیں ہے دعوت و تبلیغ کی، بلکہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں کبھی کبھی ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ بحث و مباحثہ کرنے پر تل جاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ان سے بھی بہترین انداز سے بحث اور گفتگو کرو۔ اللہ نے تو اہل کتاب سے بھی کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دیا تھا، تورات، انجیل وغیرہ، وہ بھی اگر آپ سے وہ کریں تو ان سے بھی بہترین انداز سے بحث و مباحثہ کرو، گالی گلوچ نہ ہو، ہاتھا پائی نہ ہو، برا بھلا نہ کہا جائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اصل میں کبھی کبھی پیش آتا ہے، لیکن داعی کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، حکمت اور موعظہ حسنہ۔ حکمت کا مطلب ہے کہ موقع تلاش کرے، بہترین موقع پر مناسب وقت میں انسان کو نصیحت کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت آپ نصیحت کریں کہ وہ اکتا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو ہفتے میں نصیحت کیا کرتے ہیں، اور جب ہم لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو چاہیے کہ روزانہ آپ نصیحت کریں، وہ تو عشاق رسول تھے، اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا نہیں تھا کہ وہ دلوں میں اس کو اتار لیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ روز نصیحت کیا کیجئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں اس لیے روز نہیں کرتا ہوں کہ کہیں تم اکتا نہ جاؤ، تو اکتاہٹ سے بچنے کے لیے میں ہفتے میں 1 دن نصیحت کرتا ہوں۔ اسی طرح سے موقع دیکھنا چاہیے، 2 آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپس میں، چاہے گھریلو بات ہو، کوئی بات ہو، 2 لڑکے ہیں آپس میں مذاق کر رہے ہیں، اب اچانک آپ وہاں پہنچ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہے، نکاح کے لیے وہ بیٹھا ہے، اس وقت آپ جہنم سے اس کو ڈرانے لگے، تو یہ موقع جہنم سے ڈرانے کا نہیں ہے، بلکہ اس کو تو جنت کی بشارتیں سنائیے۔
اور اس کو بتائیے کہ جو آئندہ زندگی آنے والی ہے اس میں بہت سے موڑ ایسے آئیں گے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت تم چھوڑ دو گے۔ اور اسی لیے کیا ہے، فصاحت اور بلاغت کے متعلق کہا جاتا ہے سمجھ میں سب کی آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اونچے اونچے الفاظ، مترادفات، گاڑھے گاڑھے الفاظ استعمال کیے جائیں تو لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جوشیلی تقریر لوگ سن لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب پوچھا جائے کہ کیا کہا تھا، بہت اچھا کہا تھا، بہت اچھی تقریر، کیا کہا تھا کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے موقع کے لحاظ سے جو بات مناسب ہو وہ کہنی چاہیے۔ ایک آدمی کے ہاں میت ہوئی ہے، وہاں اگر آپ جا کے صحرا پڑھیں گے تو یہ فصاحت اور بلاغت نہیں کہتے، اسی لیے کہتے ہیں سمجھ میں سب کی آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، دلوں میں جو اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ موقع کے لحاظ سے جب کوئی بات آپ کہیں گے تو وہ بات دلوں میں اتر جاتی ہے اور فوری طور پر انسان کیا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں بہت سے اس طرح کے مواقع آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان مواقع کو نصیحت کرنے کے لیے اس کو غنیمت سمجھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ جس کا کان کٹا ہوا تھا، دم کٹی ہوئی تھی، مرا پڑا تھا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابہ تھے، اللہ کے رسول نے کہا اس کو کون خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو مرا ہوا ہے، نہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کون خریدے گا؟ مزید یہ کہ اس کا کان بھی کٹا ہے، دم بھی کٹی ہے، عیبدار بھی ہے، مردہ بھی ہو عیبدار ہو وہ تو مفت میں کوئی نہیں لے گا۔ تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ چیز اتنی حقیر ہے کہ اس کو کوئی آدمی پیسے سے نہیں، مفت بھی نہیں لے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا اس سے زیادہ حق ہے۔ اب وہ جو موقع تھا اس موقع کے لحاظ سے یہ بات صحابہ کے دل میں فوراً بیٹھ گئی کہ یہ چیز اگر حقیر ہے، اس سے زیادہ حقیر دنیا ہے تو ہم کو تو اس میں لت پت نہیں ہونا چاہیے، دنیا کو ہمیں اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ قیدی آئے، اس میں ایک عورت بھی تھی، ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو دودھ پینے کی عمر میں تھا، اور جب وہ بچہ رونے لگا تو وہ عورت جو قیدی بن کر آئی تھی اس نے اس بچے کو لیا، سینے سے چمٹا لیا اور اپنی چھاتی سے اس کو دودھ پلانے لگی۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ منظر دیکھا کہ صحابہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ اس کا بچہ نہیں ہے، اس کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا ہے، لیکن جب یہ رونا شروع کیا تو ماں کی ممتا جو ہوتی ہے، جو رحم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس نے اس کو چھاتی سے لگایا اور اپنی چھاتی سے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر صحابہ کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا رب کائنات اس سے کہیں زیادہ رحم والا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں 100 جو رحمت کے مادے ہیں اس میں سے ایک ٹکڑا، ایک حصہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، 99 اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اسی ایک میں جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، بھائی ہوں، میاں بیوی ہوں، اولاد اور باپ ہوں، سب کی محبتیں اسی ایک حصے میں آتی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے جس کے پاس 99 حصہ ہوگا وہ کتنا رحیم ہوگا، کتنا شفیق ہوگا، اس کا ہمیں اور آپ کو یہاں رہتے ہوئے اندازہ نہیں۔ تو جب موقع کو غنیمت سمجھ کر کوئی بات کہی جاتی ہے تو انسان کے دل میں وہ اثر کرتی ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اسی طرح سے انسان جب کوئی بات نرمی سے کہتا ہے،
اچھے انداز میں کہتا ہے، سمجھانے کے انداز سے کہتا ہے، مخاطب اس کا یہ سمجھے کہ میرے یہ خیر خواہ ہیں، میرے یہ مخلص ہیں، ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، ہماری بھلائی کے لیے یہ بات کہتے ہیں، تو اس وقت ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، جس کو قرآن نے کہا موعظۃ حسنہ، موقع غنیمت سمجھیے، بہترین موقع پر، اور پھر اچھے انداز سے، اچھے اسلوب میں، نرمی کے ساتھ یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی کا صحن اس وقت کچا تھا، باقاعدہ پختہ نہیں تھا آج کی طرح۔ ایک بدو آیا، اس نے اپنی اونٹنی باہر چھوڑ دیا اور اندر آیا، بیٹھا رہا، اس کے بعد پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ جو دیکھ رہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کے ذکر، تسبیح اور تقدیس کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ یہاں پیشاب کرنے لگا۔ اور ان لوگوں نے زبان سے کچھ کہنا چاہا، کچھ لوگ دوڑ کے اس کو روکنے جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے ان کو روکا کہ رکو، تم لوگ اس کو منع مت کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو پیشاب کرنے دیا۔ جب وہ پیشاب کر لیا تب صحابہ کو بلایا کہ ادھر آؤ، اور جب یہ لوگ آ گئے تو کہا جاؤ ایک ڈول پانی لاؤ، ایک بالٹی میں پانی لے آؤ، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس کو بہا دو، پاک ہو جائے۔ ان کو تو یہ نصیحت کی کہ روکو مت، ایک آدمی پیشاب کرنے جا رہا ہے، اگر اس کو روک دیا جائے جسمانی اعتبار سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا بوجھ انسان زیادہ دیر تک روک نہیں سکتا، پیشاب اور پاخانہ۔ جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ یقینی طور پر فوراً اس ضرورت کو پورا کر دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے اخبثین کو روک کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کسی کو پیشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، پاخانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو دبا کے نماز نہ پڑھیں۔ نماز میں تو سکون اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے تو کہا ڈانٹو مت، اور اگر تم لوگ ڈانٹتے اور کہیں وہ مسجد میں دوڑنا شروع کر دیتا تو پوری مسجد خراب کر دیتا۔ جیسے کوئی بکرا آ جائے، پیشاب کرنا شروع کیا اور دوڑا دیا آپ نے، تو جہاں جہاں وہ جائے گا سب جگہ پیشاب کرتے ہوئے جائے گا۔ تو ان سے منع کیا کہ روکو مت، جو کہنے دو۔ اور جب کر لیا پیشاب اس نے، ان سے کہا پانی لا کے بہا دو، پانی بہا دیا، مسجد صاف ہو گئی۔ اس کے بعد اس بدو کو بلایا اور اللہ کے رسول نے نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ مارا، نہ چھڑکا، بڑی نرمی سے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دادی اور نانی کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ بدو نے جب سنا تو اس کی سمجھ میں بھی آ گیا۔ اگر ڈراتے، دھمکاتے، ایک آدھ تھپڑ مار دیتے جیسے آج کل کا طریقہ ہے، چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے جن کو یہ سمجھ نہیں ہے پیشاب کہاں کیا جاتا ہے، کہاں نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر آ گیا، جیسا کہ آج کل عام طور سے لوگ لے کے آ جاتے ہیں، لانے سے پہلے ان کو سمجھا دیجیے۔ لیکن اگر اس سن شعور کو نہیں پہنچے ہیں اور پیشاب کر دیا تو ڈانٹیے مت، پھٹکاریے مت۔ آسان ترکیب ہے، چٹائی پہ کیا ہے چٹائی دھو دیجیے، اگر قالین پہ کر دیا اس کو دھو دیجیے۔ اور جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا پوتا، جس کا ناتی آیا ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ اس کام کو خود آگے بڑھ کے کر لے۔ یہ نہیں کہ مؤذن اور امام صاحب کریں گے، میرا بیٹا تو آیا پیشاب کر کے چلتا بنا۔ آپ کو چاہیے کہ جب پیشاب کر دیا ہے تو آپ خود اس کو دھلوا دیجیے، پانی لگے گا، تھوڑی سی محنت پڑے گی، بقیہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے دونوں کو سکھلایا، نہ ان کو ڈانٹا نہ ان کو ڈانٹا، ان کے کہا کہ کرنے دو، اور ان سے کہا کہ جب کر لیے ہو تو کہا یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں۔ آج کا کوئی داعی ہوتا،
آج کا کوئی رہبر ہوتا تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا کرتا۔ بہت سی جگہوں پر کبھی کبھی لڑکے آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جہاں حفظ وغیرہ بچے پڑھتے ہیں، تو بچوں کو جب پیشاب تیز لگتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ مجھے پیشاب کرنا، اور اس نے اٹھایا ایسے انگلی، استاد سن رہے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، خطا ہو گئے، پیجامہ بھی گیا، جہاں کھڑا ہے وہ جگہ بھی چلی گئی، اس لیے کہ جب اس کو ایک دم شدت کا احساس ہوتا ہے تب انگلی اٹھاتا ہے، پہلے سے نہیں اس کو احساس ہوتا۔ اس وقت فوراً آپ کہہ دیجئے کہ جاؤ بیٹا جلدی سے، اگر آپ نے کھڑا کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پڑھ رہا ہو مسجد میں، مسجد بھی خراب کر دے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو موعظۃ حسنہ، نرمی کے ساتھ یہ کام کیجیے۔ اس سے بڑھ کر ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ جو صحابہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے وہ عجیب و غریب کشمکش میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا ہے زنا کی، جبکہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ خود اللہ کے رسول نے زنا کی بہت مذمت بیان کی ہے اور خود نبی سے اجازت مانگ رہا ہے، تو ان کا تو خون کھولنے لگا اور ان کے ذہن میں آیا کہ اس کو منع کر دیں، روک دیں، ٹوکیں ان کو۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بلایا اس کو، قریب میں بیٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کرو گے تیار ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کام پکڑتا ہوں یہ کام۔ کہا اپنی بہن کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ بیٹی کے ساتھ؟ مختلف رشتہ داروں کا نام لیا، مومانی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں، یہ گندہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی ممانی ہوگی، تم کیسے اس کے ساتھ کرو گے؟ اب اگر یہ انداز اللہ کے رسول نے نہ اختیار کیا ہوتا تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے رسول اگر اس کو ڈانٹ دیتے کہ کم بخت مجھ سے مانگتا ہے اجازت، بھاگو نہیں تو یہاں سے، تب تو اس کی سمجھ ہی میں نہ آتا۔ آپ اجازت نہ دیتے، اجازت کے بغیر وہ کر لیتا، لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یقینی طور پر جس عورت کے ساتھ میں غلط کام کروں گا وہ کسی نہ کسی کی کچھ تو لگے گی، تو اگر میں اپنے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں تو دوسروں کے ساتھ کیسے کروں گا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون حدود بندگی سے اوپر اٹھ گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، موسیٰ جاؤ اس کو لگام لگاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے کچھ درخواستیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق کہا میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا مساعد اور میرا مددگار بنا دیجیے۔ اللہ نے جب سنا حضرت موسیٰ کی درخواست کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جاؤ میں نے تمہاری درخواست قبول کر، شرح صدر بھی دے دیا، دشمن اگر کچھ کہے گا تم برداشت کرو گے، میں نے تمہارا کام آسان بنا دیا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے جاؤ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کے بعد تمہاری زبان میں جو لکنت ہے میں نے اس لکنت کو بھی ختم کر دیا، مزید تمہارے بھائی ہارون جو تم سے زیادہ فصیح زبان استعمال کرتے ہیں ان کو میں نے تمہارا معاون اور مددگار بنا دیا۔ آگے ایک جگہ اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس، لیکن وہاں جا کے سختی مت برتنا، سخت کلامی مت کرنا، قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
نرم گفتگو کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا مدعی کیا ہے کہ میں اللہ ہوں، انا ربکم الاعلی، اور اس کے سامنے دو جلیل القدر پیغمبر جا رہے ہیں اور اللہ ان سے کہہ رہے فقولا لہ قولا لینا، اور اس کا نتیجہ اللہ کہتے ہیں دو ہوگا، یا تو تمہاری نصیحت کو قبول کر لے گا اور اللہ سے یا تو ڈر جائے گا۔ تو نرم گفتگو کرنا۔ آج کے دور میں فرعون سے بڑا کوئی ظالم اور جابر نہیں گزرا اور نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ وہ تو اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ اور ہارون نبی تھے اللہ کے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو دنیا کا جو انسان داعی ہوگا، جو انسان ہادی بنے گا، حضرت موسیٰ اور ہارون کے مقام کو نہیں پہنچے گا، اور جس کو وہ دعوت دینے جا رہا ہے وہ فرعون کی طرح سرکش اور فرعون کی طرح ظالم اور جابر نہیں ہوگا۔ لہذا ہم کو اور آپ کو کتنی نرمی سے گفتگو کرنا چاہیے اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر دو جلیل القدر پیغمبر نرمی سے اللہ کہتے ہیں گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے تمہاری بات کو قبول کر لے اور اسلام لے آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈر جائے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے ان سے باقاعدہ اسی نرمی سے گفتگو، جہاں اللہ نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا ہے، اس میں ایک عہد و پیمان یہ لیا تھا قولوا للناس حسنا، سارے لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، نرم بات کہو۔ یہاں قولوا للمسلمین نہیں کہا گیا، قولوا للمؤمنین نہیں کہا گیا، اپنے گھر والوں سے نہیں، سارے لوگوں سے، جتنے لوگ ہیں سب کو اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہوں تو اس میں بھلی بات، اچھی بات، اچھے انداز سے ان کو پیش کیجئے کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، وہ آپ کا اپنا مخلص سمجھیں، وہ یہ سمجھیں کہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، میری بھلائی کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اسی لیے اپنے بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیے، اس کا نام لے کے نہیں، ایک عام بات کے انداز سے پیش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں کوئی بات دیکھتے تو اللہ کے رسول منبر سے کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ ایسا ایسا کام کرتے۔ اس کا مطلب جو وہ کام کرتا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ میں مخاطب ہوں، اور جو ان کے اندر نہیں ہے وہ کام وہ سمجھ جائیں گے جب میں نہیں یہ کام کرتا ہوں تو مجھ کو نہیں کرتے۔ اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، تو وہی بات ہوتی ہے جب کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے اگر وہ بات اس کے خلاف پڑتی ہے تو وقتی طور پر وہ خفا ہو جاتا ہے کہ مجھ کو ٹارگٹ کر، حالانکہ ٹارگٹ اس کو نہیں کیا، نام بھی نہیں لیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا۔ اس سے بڑھ کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کا کام۔ اللہ کے رسول کی خواہش یہ تھی کہ سرداران قریش اگر ایمان لے آئیں تو ان کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ خود بخود ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول کوشش کرتے تھے کہ جو سرداران ہیں ان سے بات کی جائے، اور سرداران قریش کے اندر جو غرور تھا، جو تکبر تھا، اس تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ کہتے تھے ہم آپ کی مجلس میں اس وقت تک نہیں آ سکتے ہیں جب تک بلال، عمار اور اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں آپ کی مجلس میں رہیں گے، ہم نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے تو وہاں اپنے نبی سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ بالکل مستقل انہی کے ساتھ رہیے، ان کو اپنی مجلس سے بھگائیے گا مت، ان کی طرف توجہ بھی کم نہ کیجیے بلکہ پوری توجہ کیجیے۔ اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں
پرانے دوستوں کو چھوڑ کر نیا دوست بنانے کے چکر میں مت پڑیں۔ پرانے آپ آزما چکے ہیں، ان کو جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، لیکن جن نئے دوستوں کو آپ اپنانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے مخلص نہ بنے، وہ آپ کے لیے کیا ہے پریشانی کا سبب بن جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے تو کہا ان مخلصوں کو چھوڑنا مت، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، سرداران قریش بڑے بڑے موجود تھے، اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، جو بعد میں مؤذن رسول بھی ہوئے ہیں، اور جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ سے کہیں باہر جاتے تھے تو عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا جانشین بنا کے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے ماموزاد وہ بھائی تھے، نابینا تھے، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہمیشہ آتے تھے اور اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ہمیشہ اللہ کے رسول سے پوچھتے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، ان اعمال کو بتا دیجئے جو ہم کو جہنم سے دور کر دیں۔ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول گفتگو کر رہے تھے، نابینا ہونے کی وجہ سے انہوں نے دیکھا نہیں، سیدھے مجلس میں آ گئے اور اپنی زبان میں کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دین سکھلا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا، یہ سرداران قریش ہمیشہ نہیں آتے ہیں، آئے ہیں، ان کو سمجھا لوں، پھر ان صحابی رسول جو مخلص ہیں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ تھوڑا سا اللہ کے رسول نے بے توجہی برتی، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اور عام انسان بھی جانتا ہے جب دو آدمی سے گفتگو ہو رہی ہے تو تیسرے کو کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہیے، لیکن نابینا صحابی تھے، وہ دکھائی نہیں ان کو دے رہا تھا کون بیٹھا ہوا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں۔ وہ تو سمجھے اللہ کے رسول جیسے مجلس میں رہتے ہیں ویسے ہی وہ چلے آئے اور اپنی بات کہہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بے توجہی جو تھی، تھوڑی سی بے رخی جو تھی، اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو متنبہ اور الفاظ جو استعمال کیے، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا عبست وتولیت، بلکہ اللہ نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا، کہ اے نبی آپ ان کے آنے پر تھوڑا سا چہرہ آپ کا بدل گیا تھا اور آپ نے تھوڑی سا رخ ان کی طرف نہیں کیا تھا، اس وجہ سے کہ ایک نابینا آیا تھا۔ وہ تو مخلص تھا، وہ تو اس لیے آیا تھا کہ دین سیکھنے کے لیے آیا تھا اور روز آپ کے پاس آتا تھا، آپ نے اس کی طرف بے توجہی برت دی۔ اور جو لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ان غرباء صحابہ کے ساتھ آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو مخلصین کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ سنتے نہ سنتے کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ آدمی جو آیا تھا یہ مخلص تھا۔ اسی سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے لوگوں میں غلط کام ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح پہلے ہونی چاہیے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو دعوت و تبلیغ کرنا چاہیے یہ لوگ ان پر اثر انداز نہ ہوں، ان کو پہلے آپ ان کی اصلاح کر دیجئے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہو تو ٹھیک ہے ان کو اسلام کی تعلیمات پہنچائیے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنے اگر غلط کام کر رہے ہیں ان کی اصلاح کی پہلے کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کے لوگ کہیں گے اگر اسلام یہی ہے جس کو یہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں تو میں ایسا اسلام نہیں چاہتا۔ آج آپ پڑھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کو جب ہم قرآن اور حدیث سے پڑھتے ہیں، اسلام کے قرون اولیٰ کو جب دیکھتے ہیں جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، تو ہمارے دل میں اسلام کی طرف کیا ہے تڑپ پیدا ہوتی ہے، اسلام کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کے جب مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام لا کے ہم تو قید میں پڑ جائیں گے، ہم ادھر سے کھسک جاتے ہیں۔ اگر وضاقتہ مسلمان کی مسلمان نہ ہو، ان کا لباس نہ ہو، ان کے معاملات اسلامی نہ ہوں، ان کے اخلاق اگر اسلامی نہ ہوں تو صرف نام کے مسلمانوں سے دعوت کا کام نہیں۔
یہ صحیح ہے کہ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس کو ملے گا، نماز کی طرف بلانے کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن جب ایک آدمی خود اس کا پابند ہوگا تو اس کی باتوں میں اثر زیادہ ہوگا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اہل کتاب کی اللہ نے مذمت کی ہے، تم لوگ لوگوں کو حق بات بتاتے ہو، سچی بات کہتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ دوسروں کو کہو نماز پڑھنے کے لیے اور خود نماز نہ پڑھو تو کیسے تمہاری باتوں کا اثر ہو؟ اس کا مطلب ہے باعمل ہونے کے بعد جو بات کہی جائے گی اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بانی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اپنے لڑکے کو لے کر آئی اور کہا کہ حضرت ذرا اس کو نصیحت کر دیجئے، یہ تو بہت زیادہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کر دیے کہ گڑ کم کھائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا کل لے کے آج جاؤ، کل آنا۔ کل وہ لے کے آئی اور کہا کہ یہ ہے بچہ جو کل میں لے کے آئی تھی۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے گڑ کم کھایا۔ تو اس عورت نے کہا یہ بتیا تو کل بھی کہہ سکتے تھے آپ، اتنا ہی جب کہنا تھا کہ بیٹا گڑ کم کھایا کرو تو آج کے بجائے کل ہی یہ بات کہہ دیا ہوتا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسا ہے کہ میں خود گڑ بہت کھاتا تھا، جب تم نے کہا تو آج میں نے گڑ چھوڑ دیا، میں نے کم کر دیا ہے۔ اب اس کو جب میں نصیحت کروں گا کہ بیٹا کم کھاؤ تو میری نصیحت کا اس پر اثر ہو۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دوست ان کے تھے اور بڑے مخلص ان کے دوست تھے، لیکن ان کی وضاقتہ بالکل حضرت نانوتوی کے بالکل خلاف، نہ داڑھی نہ مونچھ اور نہ لباس جو اسلامی لباس کہا جاتا ہے، انگریزوں والا لباس، شرٹ اور پینٹ اور ٹائی سب لگاتے تھے، لیکن حضرت نانوتوی کے دوست تھے، برابر ان کی مجلسوں میں آنا، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ یہ ضرور ایک زمانہ جب گزر گیا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تم میرے دوست ہو، سچے دوست ہو، مخلص دوست ہو، لیکن دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، وضاقتہ، لباس۔ تو میں یہ چاہتا ہوں یا تو میں تمہارا لباس اپنا لوں، تمہاری وضاقتہ اختیار کر لوں، یا تم میری وضاقتہ اختیار کر لو، میرا لباس پہن۔ ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، ایک زمانہ ساتھ رہنے کے بعد یہ بات کہی۔ تو انہوں نے کہا حضرت ایسا ہے کہ آپ اپنی وضاقتہ پہ رہیے، آپ اپنا لباس پہنیے، میں غلط ہوں اس لیے آج سے میں آپ کا لباس اور آپ کی وضاقتہ اختیار کروں۔ یہ ہے موعظہ حسنہ اور حکمت، موقع کے لحاظ سے جب کوئی بات کہی جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ اسی طرح کا آتا ہے کہ ان کے بھی ساتھ ایک آدمی رہتے تھے لیکن بالکل مخالف سمت میں، نہ داڑھی مونچھ بڑی بڑی اور لباس وباس سب ویسے ہی۔ ایک دن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ٹوک دیا کہ تم میرے دوست ہو تو کم سے کم میری طرح ہو جاؤ، داڑھی اوڑھی رکھ لو جو اسلام کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ، یہاں مونچھ پہ تاؤ دیتے ہو، داڑھی ترشواتے ہو۔ تو انہوں نے جب کہا تو انہوں نے دوستی کٹی کر جاؤ آج سے آپ یہاں نہیں ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اتنی اچھی بات کہی تھی، سیدھے سادے الفاظ میں کہا توا گرم نہیں ہوا تھا، کچے توے پر میں نے روٹی رکھ دی تھی، کچے توے پر میں نے روٹی رکھ دی تھی۔ روٹی جب سینکتی ہیں عورتیں تو دیکھا ہوگا توا پہلے رکھتی ہیں، جب گرم ہو جاتا ہے تب روٹی رکھتی ہیں اور ہلکا سا سینک کے پلٹ دیتی ہیں، اور پھر دوسری طرف جب پوری ہو جاتی ہے تب پھر الٹ کے سینکتی ہیں تو روٹی پوری پھول جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو میرے ساتھ یہ آیا تھا اور میں نے کچھ جلد بازی سے کام لے لیا، تھوڑا سا میرے قریب اور رہتا تب۔ جگر مراد آبادی اپنے زمانے کے مشہور شاعر ہیں،
غزل کا بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں چلے جائیے، ان کی خواہش تھی کہ میں حج کراؤں، تو کہا وہاں چلے جائیے، کل انتظام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو سنا ہے اخبار پڑھنے پر بھی پابندی ہے، اور میں شباب اور کباب کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، وہاں اخبار بھی پڑھنا اگر منع ہے تو شراب اور آپ تو مالنی کہاں، دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھا کہ جگر مراد آبادی سے کہا گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو کہا بھیجو تو ان کو دیکھیں یہاں آ کے نا، کون منع کرتا ہے ان کو۔ گئے، وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جتنے لوگ ہیں سب داڑھی والے، کوئی بغیر داڑھی والا نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، جگر مراد آبادی کی زندگی بالکل بدل گئی۔ حضرت تھانوی نے ان کو منع نہیں کیا تھا، ٹوکا نہیں تھا، لیکن اس ماحول میں رہ کے انہوں نے جب دیکھا تو خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں ایسے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ جگر بن گئے اور اتنے بزرگ بن گئے، باقاعدہ اللہ نے ان کو حج بھی نصیب کیا، داڑھی بھی رکھ لیے، تلاوت کی پابندی، نماز کی پابندی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ نبیوں کے جب واقعات پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت ہود کے، حضرت شعیب کے، صرف سورہ اعراف اور سورہ ہود میں پڑھ لیجئے تو جب اللہ کے انبیاء اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو جو اس میں لوگ مالدار قسم کے رہتے تھے، سردار، تو وہ ہمیشہ سامنے آ جاتے تھے، وہی لوگ رکاوٹ بنتے۔ ایک غریب آدمی جس کو معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ تو نچلے درجے کا ہے، جس کو قرآن نے کہیں کہیں ارذل کہا ہے کہ یہ اشرف نہیں ہے، وہ لوگ تو فوراً، اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی چیز رکاوٹ کی نہیں ہوتی۔ مالدار سوچتا ہے غریبوں کے بغل میں میں کیسے بیٹھوں گا، میرے کپڑے سے تو خوشبو آتی ہے، یہ غریب جہاں بیٹھے گا اس کے کپڑے سے بدبو آتی ہے، میں کیسے اس کے بغل میں بیٹھوں گا۔ تو باقاعدہ وہ لوگ کہتے تھے انا لنراک فی ضلال مبین۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ 950 سال تک دعوت کا کام کیا، اور ان کی قوم ہمیشہ کیا کہتی تھی؟ انا لنراک فی ضلال مبین۔ اے حضرت نوح، ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین لے کے آئے، ایک اللہ کو مان لو، یہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، آپ کو تو ہم کھلی ہوئی گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ آج کا کوئی داعی ہوتا، آج کا کوئی مبلغ ہوتا تو آستین چڑھا دیتا، لیکن قربان جائیے ان نبیوں پر جنہوں نے دین کو، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک کتنی حکمت اور کتنی موعظت حسنہ کے ساتھ اور مجادلہ حسنہ کے ساتھ پہنچا۔ حضرت نوح نے جواب دیا، قال انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم من اللہ واعلم ما لا تعلمون۔ اے میری قوم، تم لوگ کہتے ہو گمراہ، میں گمراہ نہیں ہوں، گمراہی تو دور تک میرے سے پھٹکی نہیں ہے، بہت دور ہے۔ ہاں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں، تمہارے لیے مخلص ہوں، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اتنی صاف ستھری اور نرمی کے ساتھ یہ بات کہی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایسے ہی جب سمجھایا تو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحہ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں آپ کچھ ہلکے ہیں، کہ آپ عقل مند نہیں ہیں، کچھ ہلکے لگ رہے ہیں عقلی اعتبار سے، اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی سیدھے سادے الفاظ میں کہا لیس بی صفاحہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آتا ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، مجنون نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں۔
اللہ کے رسول نے بھی جب یہ بات کہی تو یہی الزام ان لوگوں نے بھی کہا۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ چچا ابو طالب سے جا کے کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دیجئے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ کریں، ان کو نماز پڑھنا ہو نماز پڑھ لیں، وہ جس خدا کو مانتے ہیں مانیں، ہم کو چھوڑ دیں اپنی حالت پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے چچا نے کہا تو کہا چچا کان کھول کر سن لیجئے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، میں اس کام کو نہیں چھوڑنے والا۔ میں تو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہی گیا ہوں کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صحیح راستے پر لے آؤں، مجھ کو ترغیب دو ترہیب دو، کچھ نہیں۔ مکے والے کبھی آتے کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، اگر آپ کو حسین بیوی چاہیے تو ہم مکے کی سب سے حسین عورت سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، اگر آپ کو دولت چاہیے تو سارے مکے کی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ مطالبات سنے اور باقاعدہ ان کی پیشکش سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت پڑھنی شروع کر دی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اور کچھ آیتیں اللہ کے رسول نے پڑھی۔ جو لوگ آئے تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا بس کیجئے ہم جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ اس راستے میں آئیں گے تو آپ کو ان نبیوں کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ دعوت و تبلیغ کے لیے حکمت، موقع کا خیال کرنا، کس موقع پر کون سی بات کہی جائے، کب کہی جائے، کس انداز سے بات کہی جائے۔ کبھی کبھی اچھی بات برے انداز سے کہہ دیجئے تو لوگوں کو کیا ہے، بری لگ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے سے کوئی کام کرانا چاہیں اور کہیں لفت جگر نور نظر، میری آنکھوں کا تارا، میرا دل کا سرور اور چین، ذرا سے یہ کام کر دو بیٹا دوڑ کے جاتا ہے کرتا ہے۔ اور اگر آپ وہی الفاظ بدل دیجئے، نالائق کہیں کہ یہ کام کر دے، اچھے ہم تو نالائق پہلویں سے ہیں، کون ضرورت ہے کہیں، تو اچھی بات بھی اچھے انداز سے کہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی بحث و مباحثہ کرے تو آپ اس سے دلائل کی بنیاد پر اس کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر اس کے باوجود نہیں مانتا ہے تو اللہ خود کہتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین۔ اے نبی، آپ کا پروردگار جانتا ہے کون لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اسی ضلالت کے راستے پر دنیا سے جائیں گے، اور کون لوگ ایسے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلیں گے۔ میں جانتا ہوں، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پہنچا دیجئے، دل میں اتارنا یہ اس کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے داعی کے سامنے، مبلغ کے سامنے ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے، حق بات اچھے انداز سے، موقع کے لحاظ سے اس کو پیش کرنا ہے۔ کون لوگ قبول کرتے ہیں، کون لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ۔ اے نبی، جہاں نصیحت فائدہ مند ہو وہاں نصیحت کیجیے۔ آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرے، مومن آپ بنا دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، منزل تک پہنچانا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے۔ اس لیے قیامت تک جتنے لوگ دعوت کا کام کریں گے، ہر وقت ان کو نبیوں کی یہ روش، نبیوں کا یہ طریقہ سامنے رکھنا چاہیے۔ 950 سال تک محنت کرنے کے بعد 40 آدمی، بعض روایتوں میں 80 آدمی، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے۔ گھر کے لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضرت نوح لگے رہے، اسی میں لگے رہے۔ آج بہت سے لوگ تھوڑا سا اگر کام کرتے ہیں 100% لوگ نمازی ہو جائیں، اتنا آسان کام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنے دنوں سے تو آپ بیان کرتے ہیں، کتنا اثر ہوتا ہے؟ بیان میں اثر پیدا کرنا یہ اس کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے حق بات کو اچھے انداز سے بندوں تک پہنچانا۔ اگر یہ کام میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر و ثواب سے نوازے۔
اللہ کے ہاں یہ بات پرس نہیں ہوگی کتنے لوگ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پر آئے، یہ مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی، خود اس سے ہوگی۔ الم یأتکم نذیر، کوئی آیا تھا ڈرانے والا، کوئی جانشین نبوت آیا تھا جس نے تم کو صحیح بات بتائی ہو؟ اس وقت لوگ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ اس وقت اقرار کریں گے اور کہیں گے اگر ہم لوگوں نے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اس روز باقاعدہ وہ کہیں گے اگر ہم نے ان کی بات سن لی ہوتی جو ہر ہفتے سناتے تھے اللہ کے نبی بھی جانشین نبوت بھی، لیکن ہم نے سنا نہیں تھا، اگر سن کر دل میں بیٹھا لیتے اس کے مطابق عمل کرتے تو آج ہم لوگ جہنم میں نہ رہتے بلکہ ہم جنت میں رہتے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو کہنے اور سننے سے